بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امر حتى تشهدون۔ ما قبل میں ذکر کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی خبر کو جانچنے کے لیے اور پرکھنے کے لیے اپنا ایک قاصد روانہ کیا اور ہدہد ہی کو خط لے کر کے بھیجا اور کہا کہ تمہارے کہنے کے مطابق اگر وہ بت پرست قوم ہے تو ان تک میرا یہ توحید کا پیغام پہنچاؤ، اور پھر کچھ ہدایات تھی جو ہدہد کو دے کر کے روانہ کی۔ خط کا جو مضمون تھا وہ ما قبل میں آ چکا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابتدا اللہ کے نام سے کی اس خط کی، اور اس کے بعد میں لکھا کہ میری طرف مطیع ہو کر کے فرما بردار ہو کر کے آ جاؤ اور اسلام میرے ہاتھ پر تم آ کر کے قبول کر لو۔ جب یہ خط بلقیس کے پاس میں پہنچا تو بلقیس نے اپنے جو درباری تھے ان تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو، میں جو کچھ بھی فیصلہ کرتی ہوں وہ تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی، کسی بھی اہم معاملے میں تم سے پہلے مشورہ کرتی ہوں اور مشورے کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کرتی ہوں۔ جو درباری تھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ چونکہ بادشاہ ہیں لہٰذا فیصلہ تو حتمی طور پر آپ کا ہوگا۔ رہا جنگ کا مسئلہ کہ اگر جنگ کی نوبت آتی ہے تو ہم لوگ قوت والے ہیں اور سخت ہیں لڑائی کے معاملے میں، اس لیے پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ فیصلہ جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ آپ کریں اور حتمی طور پر ہمیں اپنے فیصلے سے مطلع کریں۔ بلقیس نے بڑا ہی عقل مندانہ فیصلہ کیا۔ اس نے درباریوں سے کہا کہ دیکھو، سلیمان کا جو خط آیا ہے اس میں چونکہ انہوں نے باقاعدہ اطاعت کی دعوت دی ہے اور ان کے کہنے کے مطابق وہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ دنیا والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو خالص بادشاہ ہوتے ہیں وہ جب کسی ملک پر آتے ہیں تو اس ملک پر جو چڑھائی کرتے ہیں اور جو وہاں سے جنگ کرتے ہیں ان کا جو مقصود ہوتا ہے وہ مال و دولت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم جنگ کی شروعات نہ کر کے سلیمان علیہ السلام کو آزمائیں کہ واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں یا یوں ہی عام بادشاہوں کی طرح وہ بھی مال و دولت کے چکر میں یہاں تک آئے۔ پھر بلقیس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں سلیمان کے پاس میں کچھ ہدایہ لے کر کے بھیجتی ہوں۔ تو اس نے جو ہے اپنے کچھ لوگ تیار کیے اور ہدیے کے طور پر سونا چاندی اور ہیرے جواہرات جو کچھ بھی اپنی وسعت کے مطابق وہ بھیج سکتی تھی اس نے وہ ہیرے جواہرات وغیرہ بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عقل کو جانچنے کے لیے اس نے ایک کام اور کیا کہ کچھ غلام بھیجے تھے اور ان غلام کو انہوں نے لڑکیوں کا لباس پہنایا، اور کچھ لڑکیاں تھیں ان کو لڑکوں کا لباس پہنا دیا گیا اور ان کا حلیہ جو ہے لڑکوں جیسا بنا دیا گیا۔ یہ ایک جانچ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ واقعی وہ عام انسان ہے یا واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ چونکہ اگر عام انسان ہے تو لڑائی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ان کے ساتھ میں، لیکن اگر اللہ کے نبی ہوئے تو بلقیس نے کہا کہ پھر ان سے جنگ کرنا جو ہے ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ تو بہرحال یہاں سے جو ہے بلقیس نے سواریوں کے ساتھ میں اپنے کارندوں کو اور ہدایہ وغیرہ دے کر کے بھیج دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یا تو جناتوں نے جا کر کے خبر دی ہو یا بذریعہ وحی معلوم ہو گیا ہو کہ بلقیس کی جانب سے کچھ قافلہ آ رہا ہے اور وہ ہدایہ وغیرہ لے کر کے آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو یہ تفصیلی واقعہ ہے ظاہر ہے صحیح روایات سے آقا علیہ السلام سے جو کچھ ثابت ہے وہ تو صرف اتنا ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ اس نے ہدیہ دے کر کے بھیجا اور سلیمان علیہ السلام نے ہدایہ کو واپس کر دیا، قبول نہیں کیا۔ لیکن وہ ہدیہ کس طرح کا تھا اور درمیان کی کیا کیفیات تھی، یہ جو ہے کچھ اسرائیلی روایات کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب خبر ہوئی کہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات وغیرہ لے کر کے اس نے بھیجا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ جو قافلہ آ رہا ہے اس کے راستے میں سونے چاندی کی اینٹیں بچھائی جائیں۔
تو تقریباً 30 میل کے فاصلے تک، یعنی تقریباً آج کا 55-60 کلومیٹر کا فاصلہ بیٹھتا ہے، اتنے تک جناتوں نے باقاعدہ سونے کی اینٹیں بچھائی، اور پھر دنیا کی جو عجیب مخلوقات تھی، چاہے سمندر کی مخلوقات ہوں یا وہ خشکی کی مخلوقات ہوں، سب کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایک جوڑا راستے کے دونوں طرف لا کر کے وہ باندھا گیا، اور جو گوبر وغیرہ تھا پھر وہ جانور چونکہ انہی اینٹوں پر کر رہے تھے۔ جب یہ قافلہ آیا بلقیس کا بھیجا ہوا، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے کر و فر کا تو عالم یہ ہے کہ سونے کی اینٹوں پر ان کے جانور پیشاب اور گوبر کر رہے ہیں، تو ان کو اپنے جو ہدایا تھے وہ بڑے چھوٹے معلوم ہوئے، اور انہوں نے، روایت کے اندر آتا ہے، اسرائیلی روایت اگرچہ، کہ انہوں نے جو ہدایا تھے وہ وہیں پھینک دیے اپنے، اور ان کو اب شرم محسوس ہونے لگی کہ ایسے بادشاہ کے دربار میں ہم ایسی چیز لے کر کے جا رہے ہیں کہ جس نے اتنی دور سے ہمارے استقبال کے لیے باقاعدہ سونے کی اینٹیں بچھا دی۔ بہرحال یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں پہنچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لگا ہوا تھا، دائیں جانب جو ہے علماء کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بٹھلایا، بائیں طرف عام جو ان کے درباری تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ دربار دیکھا، اور یہ دیکھا کہ ہر طرح کی مخلوق جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ہے، تو ان کو یہ احساس ہو گیا کہ سلیمان کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ہدایہ وغیرہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ لے کر کے گئے، انہوں نے پیش کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا، کہا مجھے تمہارے ہدایہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال مجھے دیا ہے وہ تمہارے اس خزانے سے بہت زیادہ ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس سے گفتگو ہوئی، اور یہ جو قافلہ تھا یہ واپس آ گیا۔ بلقیس کے پاس میں جب قافلے والوں نے آ کر کے حالات بتائے، قاصدوں نے بتلایا کہ کیا کیفیات ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تو بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور کہنے لگی کہ مجھے تو پکا یقین ہے کہ یہ جو ہے عام کوئی بادشاہ نہیں ہے بلکہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اب درباریوں نے بھی بلقیس کے اور خود بلقیس نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کے خدمت میں جا کر کے ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ان کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں سے روانہ ہو گئی اپنے درباریوں کے ساتھ میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خبر ہوئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں معجزے کے طور پر ایک بات ظاہر ہوئی کہ کیوں نہ اپنی نبوت کا معجزہ ان کو دکھلایا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ بلقیس کا تخت کون لے کر کے آ سکتا ہے؟ یہ جو تخت تھا یہ بلقیس کا بڑا نمایاں تخت تھا، اور ہیرے جواہرات سے یہ جڑا ہوا تھا، 40-50 ہاتھ کی لمبائی اور چوڑائی اس کی تھی، تو ایک نمایاں جو کہ تخت تھا، اور بیش قیمتی ہیرے جواہرات بھی اس کے اندر جڑے ہوئے تھے۔ اور دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ بلقیس اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ میں رکھا کرتی تھی، اور ایک روایت میں تو 7 آتا ہے یا اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، حفاظتی جو دروازے تھے اس کے اندر اس کو رکھا کرتی تھی، اور ہر دروازے پر پہرے دار ہوا کرتے تھے۔ جب بلقیس کے قافلے کو حضرت سلیمان نے دیکھا تو اس وقت معلوم کیا درباریوں سے کہ کون ہے جو اس کا تخت لا سکتا ہے، تو جناتوں میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں جو ہوں اللہ نے مجھے طاقتور بھی بنایا ہے اور امانت دار بھی بنایا ہے، آپ مجھے حکم دیں اور آپ اپنی مجلس سے اٹھ نہیں پائیں گے کہ اس سے پہلے ہی میں تخت جو ہے لا کر کے یہاں پر موجود کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش رہے۔ اس کے بعد میں ایک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ساتھی تھا، ایک روایت میں بھائی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ رشتے کے بھائی تھے، آصف بن برخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ علوم عطا فرمائے تھے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ پلک جھپکائیں اور جو تخت ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ بہرحال اس نے لا کر کے حضرت سلیمان کے سامنے وہ تخت رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اندر تھوڑی سی کاراگری کی کہ اس کے جو ہیرے جواہرات تھے وہ ادھر سے ادھر کر دیے، یعنی تخت کی جو حیت تھی تھوڑی سی وہ بدل دی گئی، اور یہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان اب جانچنا چاہتے تھے بلقیس کی ذہانت کو اور بلقیس کی عقل کو کہ کتنی عقل وہ رکھتی۔ بہرحال وہ دربار میں حاضر ہوئے۔ بلقیس نے جب اپنا تخت رکھا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ تخت تو میرا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس سے معلوم کیا کہ اس کو پہچانتی ہو، تو بلقیس نے ڈائریکٹ یہ جواب نہیں دیا کہ تخت میرا ہے، چونکہ کچھ نہ کچھ تبدیلی بھی اس کے اندر ہے، تو بلقیس نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تخت میرے جیسا ہے۔ بہرحال لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام یہ معلوم کر گئے وہاں سے کہ بلقیس کو جو ہے اتنی عقل ہے کہ وہ کم از کم چیزوں کی جانچ پرکھ وہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی، اور بلقیس نے یہیں پر جو ہے ایمان قبول کیا۔ اس کے جو درباری تھے سب نے ایمان
قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا جو ملک تھا وہ اسی کو واپس کر دیا۔ یمن کی چونکہ بادشاہ تھی سبا، اس کا ملک اسی کو واپس کر دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق پھر آتا ہے کہ حضرت سلیمان جو ہے مہینے میں ایک سفر پھر کیا کرتے تھے یمن کا، اور 3 دن وہاں پر قیام کیا کرتے تھے، اور 3 دن قیام کرنے کے بعد میں پھر سلیمان علیہ السلام اپنی جگہ پر واپس آ جایا کرتے تھے۔ شادی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے یا نہیں کی ہے، اس سلسلے میں صحیح روایات سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں اسرائیلی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے شادی بھی کی ہے بعد میں۔ تو یہ جو واقعہ ہے پورا رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، کہنے لگی اے میرے درباریوں مجھے بتلاؤ میرے اس معاملے کے متعلق، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون، حتیٰ کہ تم لوگ میرے پاس موجود ہوتے ہو۔ لوگ کہنے لگے نحن اولو قوہ، کہ ہم طاقتور ہیں، واولو باس شدید، اور بڑے لڑاکا بھی ہیں، والامر الیک، فیصلہ آپ کے اختیار ہے، فانظری ماذا تأمرین، آپ دیکھ لو جو کچھ بھی تجویز کر کے ہمیں حکم دے رہا ہو۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بلقیس کہنے لگی کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها تو اس کو خراب کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور اس کے رہنے والے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، وکذلک یفعلون، اور بادشاہ لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ وانی مرسلۃ الیہم بہدیہ، میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، فناظرۃ بما یرجع المرسلون، پھر میں دیکھتی ہوں کہ قاصد وہاں سے کیا جواب لے کر کے آتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان، جب وہ قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، قال اتمدوننی بمال، حضرت سلیمان نے فرمایا کیا تم لوگ مال کے ذریعے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو تم مجھے دے رہے ہو۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدیے پر خود ہی اتراتے رہو۔ ارجع الیہ، فرمایا یہ تحفے اس کے پاس لے کر کے جاؤ، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اور ہم ان قریب ان کے اوپر ایک ایسی فوج بھیجیں گے، لا قبل لہم بہا، جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ماتحت ہو جائیں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها، اب درمیان کا جو واقعہ ہے وہ قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا ہے کہ قاصد یہ پیغام لے کر کے بلقیس کے پاس میں پہنچے ہیں، اور بلقیس نے یقین کر لیا ہے کہ سلیمان بادشاہ ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے بلقیس ایمان لانے کی غرض سے چل پڑی ہے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها، حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اے میرے درباریو، ایکم یاتینی بعرشها، کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت لے کر کے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ میرے پاس وہ مطیع ہو کر کے آ جائیں۔ قال عفریت من الجن، ایک قوی ہیکل جن نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، وانی علیہ لقوی امین، اور میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی ایسا بھی نہیں کہ کچھ خیانت اس میں کروں گا، جیسا وہ ہوگا ویسا ہی آپ کی خدمت میں لا کر کے پیش بھی کر دوں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس آدمی نے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا۔ کچھ مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہیں، یعنی حضرت سلیمان نے وہ جو تخت منگایا ہے وہ کسی سے نہیں منگایا بلکہ معجزے کے طور پر خود حضرت سلیمان نے وہ حاضر کیا تھا۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس کو لے کر کے آ جاؤں گا اس سے پہلے کہ تمہاری پلک جھپکے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھے ہوئے دیکھا، قال هذا من فضل ربی، فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آزمائش کرے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب بے نیاز ہے اور بڑا کرم والا ہے۔ قال نکروا لها عرشها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت کی صورت بدل دو، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا وہ اس کا پتہ لگا پاتی ہے
ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ اس کا پتہ نہیں لگا پاتی ہے۔ فلما جاءت، پھر جب بلقیس آئی، قیل اس سے کہا گیا اہکذا عرشک، کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ قالت، کہنے لگی کأنہ ہو، شاید کہ ایسا ہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، پھر بلقیس نے کہا کہ یہ تو ہمیں پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، لہذا میرے اس تخت کو لے کر کے آ جانا، اگرچہ حفاظت کے ساتھ میں رکھا ہوا تھا اور حفاظتی دستے بھی اس کے اوپر تعینات تھے، لیکن ایک نبی کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم اسلام قبول کرنے کے لیے ہی آئے ہیں، مطیع ہو کر کے ہی آئے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کو روک رکھا تھا ایمان قبول کرنے سے ان چیزوں نے جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کر۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، وہ اس سے پہلے کافر قوم میں سے تھی۔ اس کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور اس کی عقل کو آزمانا چاہا، تو سامنے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل تھا، اور شیش محل تھا وہ، یعنی پورا جو ہے شیشوں کا بنا ہوا تھا، اس کا جو صحن تھا وہ بھی شیشوں کا بنا ہوا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے نیچے پانی بھر رکھا تھا اور اس میں مچھلیاں وغیرہ تھیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اس جانب ہیں، اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ صحن دیکھ رہی ہے اور یہ دیکھ رہی ہے کہ پانی بھرا ہوا ہے اور مچھلیاں وغیرہ بھی اس کے اندر ہیں، تو جب یہ چلی تو اس نے اپنے کپڑوں کو اوپر اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ شیشہ ہے، پانی وغیرہ اس کے اندر نہیں۔ ایک روایت یہاں پر اسرائیلی اور ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ جناتوں نے ورغلایا، چونکہ جنات جو تھے بہرحال تابع تو ضرور تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، لیکن جناتوں کی طبیعت میں چونکہ سرکشی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ حضرت سلیمان کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مطیع ہو جائے اور فرما بردار ہو جائے اور شادی وغیرہ کر لے تو دونوں ملک اب حضرت سلیمان کے ہاتھ میں آ جائیں گے، تو اس لیے کچھ شیطانوں نے یہ ورغلایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ اس کے پیروں پر بال بہت ہیں بلقیس کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اب ظاہر ہے معلوم تو کر نہیں سکتے تھے، اس لیے جانچنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور بعض روایت میں پھر یہ ملتا ہے کہ بال صاف کرنے والا جو صابن ہے وہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ جب اس کے پنڈلیوں پر بال حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھے تو پھر وہیں سے جو ہے وہ صابن کی ایجاد ہوئی ہے بال صاف کرنے والے کی۔ قیل لہا ادخلی الصرح، اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأتہ، جب اس نے اس کو دیکھا، حسبتہ لجہ، تو اس نے اس کو پانی سے بھرا ہوا سمجھا، وکشفت عن ساقیہا، اور اپنی پنڈلیوں کو کھول دیا یعنی داخل ہونے کے لیے۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک محل ہے ممرد من قواریر جو شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، جب اس نے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات دیکھے کہنے لگی اے میرے رب میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں ایمان لائی حضرت سلیمان کے ساتھ میں ان کے رب پر جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ بہرحال یہاں تک کا ہی جو واقعہ ہے حضرت سلیمان کا یہ ذکر کیا گیا ہے، اور شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یہ چونکہ خارجی چیز ہے اور یہ کوئی نصیحت سے کوئی تعلق بھی اس کا نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم